ہجرت کا سفر تھا۔ ہجرت کے سفر میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عامر بن فہیرہ اور عبداللہ بن اریقط آپ کے ساتھ تھے۔ عامر بن فہیرہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا غلام تھا۔ عبداللہ بن اریقط راستہ بتانے کے لیے اجرت پر رکھا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ دو اونٹنیاں تھی، ایک پر آپ تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، اور ایک پر عامر بن فہیرہ عبداللہ بن اریقط تھے۔ راستہ طے ہو رہا تھا، منزلوں پر رکتے ہوئے جا رہے تھے۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک کا احساس ہوا۔ وہاں جنگل میں ایک چھوٹا خیمہ تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور آپ اس خیمے میں گئے تو اس میں بوڑھی عورت تھی۔ اس بوڑھی عورت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ام معبد، کچھ گوشت یا کچھ دودھ ہے جو تم بیچتے ہو، ہم اسے خرید لیں گے۔ ام معبد نے کہا، نہیں، گھر میں گوشت بھی نہیں ہے اور دودھ بھی نہیں ہے، ہماری جتنی بکریاں ہیں وہ سب چرنے کے لیے گئی ہوئی ہیں ریوڑ کے ساتھ، اور اب گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو خیمے کے ایک کونے میں ایک بکری کھڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ام معبد، یہ جو بکری ہے اس میں دودھ نہیں ہے اور اس میں طاقت نہیں ہے۔ طاقت نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے اس کو ریوڑ کے ساتھ نہیں بھیجا، اس لیے وہ گھر پہ رہ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ام معبد، اگر تم اجازت دو، اتأذنین ان احلبها، کہ تم اجازت دو کہ میں اسے دو لوں؟ تو ام معبد کو حیرت ہوئی، لیکن اس نے اجازت دے دی۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیجیے، آپ دو لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن منگوایا اور بسم اللہ کہہ کر آپ نے اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو اس کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو پلایا، آپ نے بھی پیا، ام معبد کو بھی پلایا۔ پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ ام معبد، یہ کوئی دودھ اس میں اور ہے، اس میں کوئی دودھ اور ہے، گھر میں کوئی برتن ہے؟ برتن ہو تو ذرا دے دو، ہم وہ بھر دیتے ہیں۔ تو ام معبد تو یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ بھی پی رہا ہے، وہ بھی پی رہے ہیں، وہ بھی پی رہے ہیں، مجھے بھی پلا رہے ہیں، اور گھونٹ گھونٹ نہیں پلا رہے ہیں، پیٹ بھر بھر کے پلا رہے ہیں، اور اس بکری کا پلا رہے ہیں جو بکری چند قدم چلنے کے لائق نہیں تھی۔ جو کمزور ہو اس کے سینے میں دودھ کہاں ہوتا ہے؟ تو اس کی حیرت استعجاب سے بھی آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ اس کی سمجھ میں اس کے نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیسا ہو رہا ہے۔ بہرحال سب سیراب ہو گئے، سب نے دودھ پی لیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ام معبد، برتن دے دو، دودھ اور ہے تو بھر کے رکھ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ دھوا، برتن بھر گئے، ام معبد کو آپ نے دودھ حوالے کیا، اور پھر وہاں سے آپ آگے چلے۔ اس کا شوہر کہیں باہر گیا ہوا تھا، وہ واپس آیا تو اس نے مہک محسوس کی اور برتن دودھ سے بھرے ہوئے دیکھے، تو ام معبد سے پوچھا، یہ دودھ کہاں سے آیا؟ گھر میں تو دودھ تھا نہیں اور گھر میں کوئی بکریاں ہے نہیں، تو یہ دودھ کہاں سے آیا؟ اس لیے اس کو حیرت اس لیے ہوئی کہ بکریوں کا ریوڑ بہت دور گیا ہوا تھا، آس پاس میں نہیں تھا، اس لیے اس کو حیرت تھی کہ دودھ کہاں سے آیا۔ اب اس نے بیان کیا کہ ایک قریشی صاحب تھے، وہ یہاں آئے تھے، یہ سب ان کے قدموں کی برکتیں ہیں۔ تو اس ام معبد کے شوہر نے کہا کہ صفی ہی لی، ذرا ان کی خوبیاں، ان کا حلیہ، ان کی صفات مجھ کو بیان کرو، وہ کیسے تھے، کیا تھے، ہم ذرا پہچانے جانے تو صحیح۔ اب ایک ام معبد ہے اور ام معبد عورت ہے، بڑی عورت ہے۔ ام معبد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ بیان کر رہی ہے، آپ اس کو سنیے۔ ظاہر الوضاءۃ ابلج الوجہ حسن الخلق لم تعبه سجلہ
ولم تزر به سعلة وسيم قسيم في عينيه دعج وفي شعاره وضح وفي عنقه سقج أحذر أكحل أزج أقرن شديد سواد الشعار ذا صمت علاه الوقار وإن تكلم علاه إليها أجمل الناس وأبهاهم من قريب وأحسنه وأحلاه من بعيد. بعض نے لکھا جلب المنطق، بعض نے لکھا حلب المنطق، فصل لا تذر ولا حذر كأن منطقه خرزات نظم يتحدان ربعة لا يقصه عين من قصر ولا يشنأ من طول غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا له رفقاء يحفون به وإذا قال استمعوا لقوله وإذا أمر تبادروا إلى أمره محفوظ محشود لا عابس ولا متعد. بعد میں لکھا ولا متنفس. وہ سن رہا ہے. ام معبد کا شوہر کان لگا کر آنکھیں روک کر شاید سانس روک کر سن رہا ہے. دوست نے بیان کی، آپ نے سن لیا، اب اس کا ترجمہ سنیے. چمکتا رنگ، جہاں تاب چہرہ، خوبصورت ساخت، نہ پیٹ نکلنے کا عیب نہ گنجے پن کی خامی، جمال جہاں تاب کے ساتھ ڈھلا ہوا پیکر، سرمگی آنکھیں، لمبی پلکیں، بھاری آواز، لمبی گردن، سفید سفید اور سیاہ آنکھیں، سرمگی اور کالی پلکیں، باریک باریک آپس میں ملی ہوئی ابرو، چمکدار کالے بال، اگر خاموش ہوں تو پروقار، بات کریں تو پرکشش، دور سے دیکھنے میں بہت لذیذ، قریب سے دیکھنے میں شیریں اور بہت حسین. بات ایسی واضح، صاف اور دو ٹوک، گفتگو میں چاشنی، آواز میں خوبصورتی، الفاظ ایسے جیسے لڑی سے موتی نکل رہے ہوں، ٹوٹ رہے ہوں. قد درمیانہ، نہ اتنا چھوٹا کہ جچے نہ اور نہ اتنا لمبا کہ ناگوار لگے، دو ٹہنیوں کے درمیان، بیچ کی ایک خوبصورت پر رونق خوش منظر نکلی ہوئی ٹہنی، ان کے ساتھی ان کے گرد حلقہ بنائے ہوئے. جب وہ بات کرے تو چپ چاپ سنیں، جب وہ حکم دیں تو لپک کر آگے دوڑیں. ان کی اطاعت کی جاتی ہے، فرما برداری کی جاتی ہے. نہ وہ مختصر بولتے ہیں نہ وہ فضول بولنے والے ہیں. ایک عورت بیان کر رہی ہے، ام معبد عورت اور بوڑھی عورت ہے. زاد المعاد میں ہے فی لحیتہ کثافہ، داڑھی گنی. اور ایک روایت میں دوسرے الفاظ ہے کہ بال کالے چمکدار، نہ بالکل ٹائٹ نہ بالکل مڑے ہوئے، ہلکے سے گھنگریالے، جیسے پانی پر ہلکی سی ہوا نے ایک لہر بنا دی ہو. ام معبد اور وہ اس کو اس طرح سن رہا ہے، بالکل ٹک ٹکی بان کر. وسیم قسیم، اس نے کہا، ام معبد نے، ہم جب کسی کی تعریف کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آنکھیں ان کی بہت موٹی موٹی تھی، ناک کھڑی کھڑی تھی، اور لب کیا پنکھڑی گلاب کی کہی ہے. رنگ بڑا نکھرا ہوا تھا، بال بہت کالے اور چمکدار تھے اور بڑے بڑے بال تھے. قد بھی بہت اچھا تھا، پیٹ بھی نکلا ہوا نہیں تھا، بہت خوبصورت تھے، لیکن تھوڑے سے کبڑے تھے، تھوڑی سی پیٹ نکلی ہوئی تھی. اگر وہ پیٹ نکلی نہ ہوتی، وہ سیدھے اگر ہوتے تو بہت جچتے تھے. یا ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں تو اس طرح کہتے ہیں کہ آنکھیں بہت خوبصورت تھی، ناک بہت کڑی تھی، ان کے دانت بڑے چمکیلے تھے، ان کی داڑھی بڑی گھنی تھی، ان کے بال بڑے چمکیلے تھے، بہت زیادہ کالے تھے، ان کا قد درمیانہ تھا، ساخت بالکل ڈھلی ہوئی تھی، انگلیوں کے پورے بھی خوبصورت تھے،
ناخن بھی بڑے عجیب تھے، ان کے پیروں کے قد بھی ایسے تھے جس کو دیکھتا ہوا رہ جائے، بہت خوبصورت تھے، لیکن جیسے ہی انہوں نے آواز نکالے تو آواز نے ان کے پورے حسن کو بھدا کر دیا، آواز اچھی نہیں تھی۔ یہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہم کسی کا حسن بیان کرتے تو اس طرح بیان کرتے۔ ام معبد کہہ رہی ہیں وسیم قسیم فی عینیہ دعج وفی اشعارہ وطف فی عنقہ سط وفی صوتہ سحب احول اکحل ازج اقرن شدید سواد الشعار ذا صمت علاه الوقار وان تکلم علاه الیہا اجمل الناس وابہاہ من قریب واحسنه واحلاه من بعید حلو المنطق فصل لا تذر ولا هدر كأن منطقه خرزات نظم يتحدن ربعات لا يقصه عين من قصر ولا يشنأ من طول غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا له رفقا يحفون بي وإذا قال استمعوا لقولي وإذا أمر تبادروا إلى أمري محفوظ محشود لا عبيس ولا معتد۔ ام معبد یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ وہ ایسا حسین تھا کہ اس کو دائیں سے دیکھو کہ بائیں سے دیکھو، سامنے سے دیکھو کہ پیچھے سے دیکھو، لبوں کو دیکھو کہ ناک کو دیکھو، بھاؤں کو دیکھو کہ پلکوں کو دیکھو، بالوں کو دیکھو کہ داڑھی کو دیکھو، قد کو دیکھو کہ پیٹھ کو دیکھو، پیٹ کو دیکھو کہ پیروں کو دیکھو، انگلیوں کو دیکھو کہ انگوٹھوں کو دیکھو، ان کی آواز کو دیکھو کہ گفتگو کو دیکھو۔ تم جس طرف سے بھی دیکھو گے تو یہ کہو گے نہ ہوا تجھ سے ہنسی تیری قسم تیرے بعد، رکھ دیا کاتب قدرت نے قلم تیرے بعد۔ انا اعطیناک الکوثر، پلے کارڈ پر لوگ کہتے ہیں کیس لگا دیا جائے گا۔ اب اس گفتگو کو وائرل کرو کہ کہو لگاؤ کیس، ان کی تعریف تھوڑی ختم ہونے والی، ان کی توصیف تھوڑی مٹنے والی، ان کی مدح سرائی تھوڑی مٹنے والی، اقبال آتے رہیں گے، راضی پیدا ہوتے رہیں گے، ابو حنیفہ جنم لیتے رہیں گے، معین چشتی ان کے غلام، بلال حبشی ان کے غلام، ابو بکر ان کے خادم، اور امام غزالی جیسا بھی ان کے در پر جھاڑو لگانے والے پیدا قیامت کی صبح تک ہوتے رہیں گے۔ انا اعطیناک الکوثر۔